اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے مالیگاؤں سے پہلی بڑی خبر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتائی۔ میں ایسی خبروں کو بھی باقاعدہ مالیگاؤں کی دکھاتا ہوں۔ جی ہاں، مالیگاؤں شہر میں 15واں عظیم الشان آل مالیگاؤں مسابقہ حفظ قرآن کریم کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ انجمن محبان مسابقہ حفظ قرآن کریم مالیگاؤں کی جانب سے زیر اہتمام آج ہی یعنی 24 فروری بروز جمعرات صبح 8 بجے سے یعنی شروع ہو چکا ہے۔ ابھی ریکارڈنگ کے وقت میں ہمارے 12 بج رہے ہیں خاندیش بلیٹن کو، تو مسابقہ شروع ہو گیا ہے صبح 8 بجے سے، اور بعد نماز عشاء متصلاً یہ مقابلہ ختم ہوگا غربید مسجد چونا بھٹی غربید نگر مالیگاؤں میں۔ جی ہاں، میں اس خبر کو دکھانے کا میرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ الحمدللہ یہ کام بہت اچھا ہے جو انجمن محبان مسابقہ حفظ قرآن کریم یہ پورا گروپ کر رہا ہے۔ اللہ کی کتاب کو لے کر باقاعدہ ایسی محنتیں ہونی چاہیے اور حوصلہ افزائی کے پروگرام ہونا چاہیے۔ پہلی نشست شروع ہو چکے 8 بجے سے، اور اس میں مقرر خصوصی رہے گے مفتی محمد اسماعیل صاحب۔ دوسری نشست جو ہے بعد نماز عشاء متصلاً شروع ہوگی، جس میں حضرت مولانا جمال عارف صاحب ندوی اس موقع پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ ناظرین، ایسے مالیگاؤں سے دوسری خبر یہ بھی آ رہی کہ مالیگاؤں شہر میں گزشتہ کل جگہ جگہ پولیس کی جانب سے ناکہ بندی کا منظر دکھائی دیا۔ اب کئی لوگ باقاعدہ سوالات کر رہے ہیں کہ آخر شہر میں کئی جگہ یہ ناکہ بندی کیوں کی جا رہی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ مالیگاؤں پولیس کی جانب سے یہ خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ گاڑیوں کے کاغذات، نمبر پلیٹ، لائسنس وغیرہ چیک کیے جا رہے ہیں۔ چوری کی گاڑیاں، چین اسنیچنگ اور موبائل چھین کر بھاگنے جیسے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کو لگام لگانے کی کوشش پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے، ایسا کہا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایسی تیسری بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ گزشتہ کل جس طریقے سے منتری جی نواب ملک کو ای ڈی کے ذریعے سے گرفتار کیا گیا، اس کو لے کر پورے مہاراشٹر میں ایک بھوچال سا آ گیا ہے، اور نواب ملک صاحب کی گرفتاری کو پوری طریقے سے بی جے پی کی گھٹیا اور نیچ انتقامی حرکت بتایا جا رہا ہے۔ خیر، نواب ملک صاحب کی گرفتاری کو لے کر جگہ جگہ احتجاجات اور دھرنے آندولن کیے جا رہے ہیں، تو گزشتہ کل نواب ملک صاحب کی گرفتاری کے خلاف مالیگاؤں میں بھی زبردست انداز میں آندولن احتجاج کیا گیا۔ محترم آصف شیخ کی قیادت میں یہ آندولن ہوا، اور راشٹروادی کانگریس زندہ باد، شرد پوار زندہ باد، اور بی جے پی سرکار مرد آباد۔ بند کرو، بند کرو، ظلم نا انصافی بند کرو، ای ڈی کی دادا گیری نہیں چلے گی، نہیں چلے گی جیسے نعروں کی گونج گزشتہ کل مالیگاؤں شہر میں سنائی دی، اور نواب ملک زندہ باد، راشٹروادی زندہ باد، شرد پوار زندہ باد کے نعرے بھی سنائی دیے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ناسک شہر کی۔ جی ہاں، ناسک کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ پچھلے 2 سال پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ناسک جو ہے وہ اسمارٹ سٹی بنے گا، بڑا خوبصورت شہر بنے گا، اسمارٹ سٹی ہوگا ناسک شہر۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی کہ اسمارٹ سٹی کمپنی نے ٹرائزن کمپنی کو جو ٹھیکہ دیا تھا وہ رد کر دیا، وہ کینسل کر دیا۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کام کاج شروع کرنے
میں جو ڈھلائی ہوئی ہے اور جو لاپرواہی ہوئی ہے، جو غفلت ہوئی ہے، اس کو لے کر یہ نرنے لیا گیا ہے۔ اور اسمارٹ سٹی کمپنی نے ٹرائزن کمپنی کو جو ٹھیکہ دیا تھا ناسک شہر کو اسمارٹ سٹی بنانے کا، کمپنی کا یہ ٹھیکہ رد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ناسک شہر سے ایک اور دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ٹھگ بہت الگ الگ قسم کے ہیں اور ٹھگنے کے الگ الگ واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن خاص طور سے سرکاری گورنمنٹ جاب، سرکاری نوکریوں کو لے کر بڑے پیمانے پر ٹھگی کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ تو ابھی ناسک سے ریلوے میں سرکاری نوکری دلانے کا جھانسا دے کر لوگوں سے تقریباً 13 لاکھ روپے کی ٹھگی کی ہے، ایسا واقعہ سامنے آیا ہے۔ خیر، اس معاملے کو لے کر 6 اپرادھیوں، 6 لوگوں کے خلاف معاملہ درج ہو گیا ہے۔ ویسے سرکاری نوکری کے لالچ میں لوگ لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، چاہے وہ ٹیچنگ کی نوکری ہو یا پھر گورنمنٹ کوئی بھی جاب ہو، لیکن ریلوے میں ایسے واقعات زیادہ سامنے آتے ہیں۔ 6 لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایسے ہی چاندوڑ سے خبر آ رہی ہے، ناسک کے علاقے چاندوڑ سے خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چائلڈ لائن ایک پوری باقاعدہ سنستھا ہے اور یہ وہ بچے جن کی کم عمری میں وواہ شادیاں کر دی جاتی ہے، یہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور چائلڈ بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی چاندوڑ سے خبر آ رہی ہے کہ چاندوڑ تحصیل کے کوکن کھیڑا میں 4 جوڑے جن کا لگن کا ایک ساموہک وواہ کیا جا رہا تھا، 14 سے 19 سال کی عمر کے 4 لڑکے اور 4 بالکائیں، 4 لڑکیاں ہیں۔ چائلڈ لائن کو جیسے ہی سنستھا کو یہ خبر ملی، انہوں نے وہاں پر پہنچ کر باقاعدہ اس کو روکنے کا کام کیا۔ پولیس نے تقریباً چائلڈ لائن اور پولیس ان دونوں نے مل کر 4 نابالغ جوڑوں کا وواہ روک دیا اور ان بچوں کے آگے پڑھائی کا انتظام کرنے کی بات کہی۔ ناظرین، ناسک ضلع کی ایک اور خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ناسک ضلع میں پانی کے باندھ تقریباً بڑے بڑے باندھ ہے، لیکن وہاں کے 8 باندھ ہے جس میں پانی کو اسٹور کیا گیا ہے اور بڑے بڑے باندھ ہے۔ تو اب خبریں یہ آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اب ظاہر بات ہے فروری سے ہی گرمی کے اثرات شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تو مارچ، اپریل، مئی یہ باقی ہے۔ تو وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ ناسک کے 8 باندھوں کا جو پانی کا لیول ہے، جل استر ہے، وہ کم ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ خبر دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اب باقاعدہ یہ اپیل کی جا رہی ہے ناگرکوں سے، ناسک واسیوں سے خاص طور سے، کہ ساودھانی کے ساتھ پانی کا استعمال کریں۔ جی ہاں، پانی نہ پھینکیں، پانی ضرورت سے زیادہ نہ بہائیں۔ اور میں تو مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ ہمارے اسلام کی تعلیم کا حصہ ہے، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا کا، تعلیم کا، ایجوکیشن کا یہ حصہ ہے کہ اگر تم تالاب، دریا اور سمندر کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور وضو بنانا ہو تو یہ سوچ کر پانی زیادہ نہ بہاؤ کہ یہاں تو دریا ہے، یہاں تو سمندر ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی کو احتیاط سے استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے میں تمام ہی ناسک واسیوں سے کہوں گا کہ جل استر باندھ میں کافی کم ہو چکا ہے، پانی کا احتیاط سے استعمال کریں۔ ناظرین، دھولیا کی ایسی ہی ایک بڑی خبر ہے، حالانکہ وہ ہمارے دھولیا کے رپورٹر نے نہیں بھیجی، نندربار کے بھائی فاروق نے بھیجی ہے کہ دھولیا میں سماجوادی پارٹی کی جانب سے باقاعدہ سماجوادی پارٹی الگ الگ انداز میں لوگوں کی سمسیاؤں کے لیے آواز بلند کرتی رہتی ہے۔ دھولیا سماجوادی پارٹی کی اور سے ہیرے ویدکی مہا ودیالیہ اسپتال کے سینئر ڈاکٹروں کو نویدن دے کر اسپتال کے باہر زوردار انداز میں سماجوادی پارٹی کے پدادھیکاری اور کاریہ کرتاؤں نے آندولن جتایا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں نے مانگ کی ہے کہ اسپتال میں سونوگرافی مشین لائی جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہاں اس اسپتال میں سونوگرافی مشین نہیں ہے۔ ایسی انہوں نے کہا کہ ٹی وی کی جانچ کی رپورٹ 1 دن میں ہی مل جائے، 2 دن لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی 3 دن لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مزدوروں کو، کامگاروں کو تکلیف ہوتی ہے اور بہت ساری مانگوں کو لے کر باقاعدہ سماجوادی پارٹی کے پدادھیکاریوں نے آندولن کیا اور میمورنڈم دے کر مطالبہ کیا کہ اسپتال میں ان تمام چیزوں کا انتظام کیا جائے تاکہ غریب لوگوں کو، مزدوروں کو، کامگاروں کو تکلیف نہ ہو۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈائریکٹ نندربار شہر اور نندربار ضلع کی کچھ خاص بڑی خبروں پر۔ بھائی
फारूक लोनखेड़ा ने बताया कि नंदुरबार ज़िले में गुज़िश्ता कल कांग्रेस पार्टी की ओर से मुल्क के पहले वज़ीर तालीम शिक्षण मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की पुण्यतिथि ज़ोर शोर से कांग्रेस की जानिब से मनाई गई। इसमें कांग्रेस पार्टी के और दूसरे लोग भी, कांग्रेस के जहां पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे और दूसरे लोग भी भारी तादाद में, भारी संख्या में मौजूद थे। कांग्रेस के कार्य अध्यक्ष दिलीप नाइक साहब ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की ज़िंदगी को बयान भी किया और इनकी तस्वीर पर माला फूल चढ़ाकर उनकी कुर्बानियों को याद किया। खैर, मैं आपको बता दूं कि पहले बड़े अच्छे दिन थे मुल्क के एक मौलाना वज़ीर तालीम भी बनते थे और पढ़े लिखे लोग वज़ीर तालीम बनते थे। इतने अच्छे दिन थे पहले मुल्क के। नाज़रीन, ऐसे ही नंदुरबार ज़िले की दूसरी बड़ी खबर भाई फारूक ने बताया कि नंदुरबार ज़िले में 2 दिन पहले यानी 22 फरवरी को 100 से ज़्यादा लोगों ने शिवसेना पार्टी में प्रवेश किया। शिवसेना के माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी उर्फ चंदू भैया की अध्यक्षता में प्रवेश किया। 100 लोगों ने तकरीबन प्रवेश किया। उसमें आजी माजी मंत्री शामिल है और इसमें ज़्यादा भाजपा के लोगों ने प्रवेश किया। एक्चुअल में भाजपा को 3 तलाक देने का और राम नाम सत्य करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें ज़्यादा तो लोग भाजपा ही के मौजूद रहे। तो खैर, शिवसेना पार्टी का जाहिर बात है, आप जानते हैं कि इस वक्त बड़े दबंग अंदाज में शिवसेना काम कर रही है और महाराष्ट्र में सत्ता भी है और मुख्यमंत्री भी शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे। तो शिवसेना और राष्ट्रवादी में फिलहाल बड़ी तादाद में लोग अल्पसंख्यक भी शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अब डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ, इस वक्त पहली खबर मेरे अपने इलाके वार्ड नंबर 18 मेहरून अक्सा नगर की आ रही है कि वार्ड नंबर 18 में अब रोड का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे कल मैंने खबर लगाया था कि मुफ्ती साहब आपने कहा कि शुरू हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप ख़त्म होने के बाद में खबर लगाना, क्योंकि कब तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, रोड पूरी तरीके से खुदे पड़े हुए हैं। तो आप जब बन जाएगा तब खबर लगाना। लेकिन मैं लोगों से कहूँ कि नहीं, थोड़ा सा अच्छी उम्मीद रखो, थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सब्र करो। अभी रोड खुद चुके हैं, लेकिन जेसीबी नज़र आ रहा है, इलाके के नगर सेवक रोड पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। 2 साल के बाद में ये लोग भले ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन रोड का काम शुरू हो चुका है। बड़ी खुशी की बात है और मुझे उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि जल्द ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा और हमारे इलाके के अभी अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अच्छे दिन आ जाएंगे। हमारे मुस्लिम बहुल एरियों में भी काम होगा, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही है और रहमतों के बादल मंडलाते नज़र आ रहे हैं। दुआ आप भी करो, मैं भी करूँगा कि जल्द से ये काम मुकम्मल हो जाए। नाज़रीन, जलगांव ज़िले के भुसावल MIDC से इस वक्त एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि MIDC के एरिया में बाकायदा एक शेर आज़ादाना तौर पर घूमता हुआ नज़र आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि भुसावल MIDC में शेर भागता हुआ दौड़ता हुआ नज़र आया। और आप जानते हैं कि भुसावल से जो जामनेर का रोड है और कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरे जंगल के इलाके कहलाते हैं, लेकिन शेर के इस इलाके में मिलने से कहीं ना कहीं लोगों में खौफ का सा माहौल भी नज़र आ रहा है। और इस वीडियो को हम अपनी खबर में ख़ास तौर से इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं कि वन विभाग और इंतज़ामिया तमाम की जिम्मेदारी है कि इस पर ध्यान दें। कि अभी 3 दिन पहले राविर के इलाके से भी खबरें आई थी कि कई बकरियों को चीता ने निशाना बनाया है। तो अब ये जंगली जानवर जो है, जाहिर बात है कि जंगल ख़त्म हो रहे हैं, जंगल को काट काट कर बेच दिया जा रहा है। और अभी तो फ़िलहाल पुष्पा भी बड़े आ चुके हैं जो जंगलों को काट रहे हैं। तो इसलिए वन विभाग का भी बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान देने का काम है, क्योंकि इंसानों की ज़िंदगी बड़ी कीमती है। आइए नाज़रीन, इस वक्त जलगांव ज़िले के मारूल से बड़ी खबर, वहाँ से हमारे रिपोर्टर
بادشاہ بھائی نے، ہمارے رپورٹر بادشاہ بھائی نے یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ وہاں پر مدثر نظر یووا منچ کی جانب سے ای شرم کارڈ مفت ناؤ نوندنی شبر کا انعقاد عمل میں آیا تھا اور اس سے سینکڑوں لوگوں نے باقاعدہ فائدہ اٹھایا ہے۔ گورنمنٹ کی کچھ یوجنائیں ہیں، کچھ اسکیمیں ہیں جو لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی ہے یا لوگ صحیح جانکاری کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، لیکن مدثر نظر یووا منچ کی جانب سے باقاعدہ ایک شبر منعقد کیا گیا تھا جس سے سینکڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اس موقع پر باقاعدہ پربھاکر اپا سوناونی، ضلع پریشد گٹ نیتا جلگاؤں شیکھر باپو پاٹل، پنچایت سمیتی کے گٹ نیوا یاول کے ایسے سید جاوید جناب، سید سنجے گاندھی نرادار سمیتی یاول، ایسے ہی کریم سالار سل جلگاؤں اور تمام ہی لوگ وہاں، مطیع الرحمان صاحب وہاں کے ہمارے لاڑ کے یووا نیتا سرپنچ جاوید جناب کے بیٹے، یہ تمام ہی نیتاگن اس پروگرام میں موجود رہے۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس شہر کا نام جلگاؤں تو ہے، اس ضلع کا نام جلگاؤں تو ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں جل یعنی پانی، تو یہاں پانی ہی پانی ہوگا، پانی ہی پانی ہوگا، پانی کی سمسیا تکلیفیں لوگوں کو نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پانی کی سمسیا جلگاؤں شہر میں کافی ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مہانگر پالیکا اور پرشاسن کی لاپرواہی، غفلت اور اندیکھی کی وجہ سے لوگوں کو پانی کی جل کی سمسیا آتی ہے، ایسا لوگوں کا ماننا ہے۔ خیر، گزشتہ کل باقاعدہ من سے مہاراشٹر نو نرمان سینا کی مہیلا پد ادھیکاریوں نے اور باقاعدہ جینٹس پد ادھیکاری بھی بڑی تعداد میں موجود رہے اور آکاشوانی چوک سے ایک آندولن، ایک ریلی پانی کی سمسیاؤں کو لے کر، جل کی سمسیاؤں کو لے کر جلگاؤں میں گزشتہ کل منسے کی جانب سے کلکٹر آفس تک ایک ریلی نکالی گئی اور ان تمام عورتوں نے اس بات کا ڈیمانڈ کیا کہ تمام علاقوں میں جس طریقے سے پانی اور بھی علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن ان کا الزام ہے کہ کئی علاقوں میں اندیکھی، لاپرواہی اور زیادتی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو، خاص طور سے مہیلاؤں کو پانی کی تکلیف وہاں پر ان علاقوں میں کافی آتی ہے، کیونکہ پانی لانا، پانی کا انتظام کرنا، پانی کا بھرنا یہ مہیلاؤں کا بڑا کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مہیلاؤں کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کل مہیلاؤں نے ہنڈا آندولن یعنی اپنے سروں پر پانی کا ہنڈا لے کر آندولن کیا، احتجاج کیا، ریلی نکالی اور ناراضگی کا اظہار کیا اور مہانگر پالیکا سے بھی خاص طور سے ڈیمانڈ کیا کہ ہر محلے میں پانی کی سپلائی کا انتظام صحیح انداز میں کیا جائے۔ ناظرین، جلگاؤں ضلع کے ایرنڈول پمپل کوٹا کے پاس سے ایک دردناک حادثے کی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ MH19 CZ7360 یہ کار ہے جو پیچھے سے، بتایا جا رہا ہے کہ جو سوتروں کے مطابق خبر کے پیچھے سے ایک ٹرک کے اندر گھس گئی، لیکن یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا جو پمپل کوٹے کے پاس ہوا ہے کہ کار نے ٹرک کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ 4 لوگوں کی جگہ ہی پر موت ہو گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس طریقے سے اندر گھس گئے تھے کہ انہیں بڑی دقت اور کرین کی مدد سے انہیں نکالنا پڑا، ایسی بھی خبریں آ رہی ہے۔ 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ایک شخص بری طریقے سے گھائل ہے۔ اس خبر کو دکھانے کا ہمارا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں چلانے والے ہیں، خاص طور سے میرے ڈرائیورز بھائی، میں ان سے کہوں گا چاہے کوئی بھی ہو، زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے، بڑی سنبھل کر، بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائی جائے اور جب آپ کے ساتھ گاڑی میں لوگ بیٹھے ہو، پریوار بیٹھا ہو، تو پھر تو بالکل آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پورا پریوار تباہ ہو جاتا ہے اور کئی خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا کہ گاڑی سنبھل کر چلائیں اور باقاعدہ ٹریفک انتظامیہ پولیس والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جیسے کھڑے رہ کر 50 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 200 روپے وصول کیے جاتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی چیک کیا جائے کہ چلانے والا کس حالت میں ہے، نشے کی حالت میں ہے تو باقاعدہ اس پر کڑی کارروائی کی جائے۔ ناظرین، آئیے آخری بڑی خبر اس وقت
وقت جلگاؤں کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، تلنگانہ میں ایک بیٹی کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ سونو کور جو نابالغ بیٹی ہے، اس کے ساتھ دشکرم کا معاملہ پیش آیا ہے۔ گزشتہ کل اسی کو لے کر شری گرو نانک دربار صاحب سنستھا کی جانب سے زوردار انداز میں جلگاؤں کلیکٹر آفس کے سامنے آندولن کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی اور آروپی کو، اس ریپسٹ کو یا اس ملزم کو کڑی سے کڑی کارروائی اور کم سے کم پھانسی کی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ شری گرو نانک دربار صاحب کے پدادھیکاریوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فوراً سونو کور کے ملزمین کو، آروپیوں کو اگر سخت سزا نہیں دی جاتی ہے تو پھر پورے بھارت میں تیرو انداز میں سکھ بھائیوں کی جانب سے بھی آندولن چھیڑ دیا جائے گا۔